بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک ہے روز جزا کا. تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. بتا ہم کو سیدھا راستہ، راہ سیدھی، راہ ان لوگوں کی جس پر تو نے انعام کیا، جن پر تیرا غصہ نہیں ہوا اور نہ گمراہ ہوئے. تو کئی دنوں سے یہ سورہ فاتحہ کا درس آپ کے سامنے آ رہا ہے. تو کل بات یہاں تک آئی تھی کہ جو ہے بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے، یہ اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو سارے جہاں کا پروردگار ہے، تو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور رحمت کی مالک ہے. اس کے بعد کیا اقرار کرتا ہے کہ ہم تیری ہی بات کریں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیری ہی میں بات کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اب اس میں اصل مقصد اب پیش کیا جا رہا ہے کیا؟ چلا ہم کو سیدھا راستہ، تو چلا، دکھا، بتا، سب یہ الفاظ ہمارے ہیں. تو کل سنایا تھا میں امام راغب اصفہانی کیا فرماتے ہیں کہ ہدایت کے معنی کیا ہے؟ رحمت جو ہے رحم کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ جو ہے راستے کو لے جانا، مار تھوڑ کو نہیں. لغت کے بہت بڑے عالم امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں جو ہے مہربانی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ صحیح راستے پر گامزن کرنا، ٹو لیڈ دا صحیح رائٹ پاتھ، یہ مطلب ہے اس کا. مفرد القرآن لغت ہے قرآن کی، تو اس میں فرماتے ہیں کہ خلاصہ ہدایت کے اصل معنی کسی شخص کو اس کی منزل مقصود تک مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا. تو یہ ہم اللہ سے طلب کر. اب یہ صرف اللہ کا فعل ہے، کل بھی سنا تھا. ہدایت کرنا کس کا فعل ہے؟ اللہ کا فعل ہے. تو ایک پہلی چیز جو ہدایت ہے، سارے مخلوقات کو اللہ نے ہدایت دی. قرآن میں آتا ہے اللہ نے ساری چیزوں کو پیدا کیا، ان کو ہدایت دی. سب اسم ربک الاعلیٰ، پاک ہے وہ ذات، اس کی پاکی بیان کرو اس ذات اعلیٰ کی جس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک کیا. والذی قدر فہدیٰ، جس کو اس کی تقدیر مقرر کی ان کو ہدایت دی. یعنی ہر چیز کیا کر رہی ہے، تمام جانور جو کام کرنا ہے ان کو جو لگا دیا ہے، چرندے، پرندے، نباتات، حیوانات، یہ سب کیسا کر سکتے ہیں؟ تو یہ فطری ہدایت ہے، فطری ہدایت کا ایک نظام ہے. تو یہ اس کے بعد جو عقل والی مخلوقات کون ہیں؟ انسان اور جن. ان کے اندر تمیز ہے، عقل و تمیز والی مخلوقات ہے. ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا. ان میں سے انبیاء کو چنا، کہا کہ یہ حق ہے باطل ان کو سمجھاؤ. اللہ ہی کا فعل ہے وہ بھی، لیکن بذریعہ انبیاء کرام کے ذریعے سے. اب تیسری چیز کہ وہ جو انبیاء کرام کے جیسے جو ہدایت آتی ہے اس کو قبول کرنا، ایکسیپٹ کرنے کی توفیق ہونا. توفیق اس کا لفظ ہے، کوئی قبول کرتا ہے، کوئی انکار کرتا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی. تیسرا درجہ جو خاص ہے ایمان والوں کے لیے، متقین کے لیے، کہ ہدایت اللہ کی طرف سے بلا واسطہ انسان کے دل پر آتی، یہ وہ حق بات قبول کرتا ہے. ان حق بات آتا ہے ریجیکٹ کر دیتا. کیسا؟ تو اللہ نے اصول بیان کیے اپنے. اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ ان کو گمراہ کرتا ہے. صاف صاف قرآن کے اندر ہے اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے، کس کو گمراہ کرتا ہے. قرآن میں بہت جگہ جگہ ہے. وَمَا يُضِلُّ بِاللَّهِ الْفَاسِقِينَ، گمراہ نہیں کرتا مگر فاسق لوگ گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی ایسے اسباب اور حالات پیدا کرنا کہ قرآن ہدایت کو قبول کرے، ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے، ان کی خلاف ورزی کرنا مشکل ہو جائے آدمی کو. یہ تیسرے درجے کی ہدایت بے انتہا وسیع ہے. روز مگر میں اور کیا روز کیا ہدایت کرتے ہیں؟ نہیں، اس پر قائم رہنا ہے، آگے بڑھتے چلے جانا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہونا ہے. ہاں، یہ ہدایت ہے. روز روز ہدایت کیا مگر
ہدایت پر آئے کہ نہیں تمہیں اب اور کیا آئے گا؟ تو ایسا مطلب نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہدایت پر قائم رہنے کی دعا ہے اور بڑھتے جانے کی، اللہ کے کوئی حد نہیں اس کی بڑھنے کی، سیدھا راستہ ہدایت کے بڑھنے کی کوئی یہ حد نہیں ہے۔ اے برادر بے نہایت درگئی، یہ بے نہایت ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، ہر چ بروے می رسی بروے می مایس، جو کچھ ہے اللہ کی طرف جانے والا ہے بندہ۔ کتنا قریب گیا تو ابھی دوری ہے ابھی اللہ سے۔ تو اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ ہم نے کب مکہ فتح ہوا جب فرمایا اللہ تعالیٰ وہ یہدی کا صراط مستقیمہ، اور تجھے اللہ نے صراط مستقیم ہدایت دی ہے۔ اس وقت ہدایت پر نہیں تھی کیا پہلے؟ جب مکہ فتح ہوا، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک ما تقدم من ذنب، اللہ نے آپ کے گناہ اگلے پیچھے گناہ معاف کر دیے، آپ کو بہت عظیم فتح دی۔ اس کے بعد کیا فرما رہے؟ وہ یہدی کا صراط مستقیمہ، اور تجھے صراط مستقیم کی اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے۔ اب تک ہدایت پر نہیں تھے، ہدایت پر تھے، اب بہت زیادہ ہدایت پر ہو گئے۔ تو ہدایت جو ہے، ہدایت آنے کے بعد اس کے اندر جو ہے مضبوطی آنا، اس کے اندر درجہ بلند ہونا ہدایت کے اندر، یہ بھی ایک یاد رکھو۔ تو 3 قسم کی ہدایت ہے۔ ایک فطری ہدایت ہے جو جانوروں انسانوں سب میں کامن ہے۔ اب تفسیر ہے اس میں جلالین، اس میں جو ہے لکھا ہے ہر پرندہ جو ہے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، کوئی لا الہ بول رہا ہے، کوئی سبحان اللہ بول رہا ہے، لکھا ہے ہر ایک پرندے کے نام۔ جب تک وہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، جب تک ورنہ کاٹ ڈالا جائے گا۔ یہ بھی جتنے درخت ہیں وہ بھی اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، جب تک وہ اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، جب تک انہیں تو کاٹ ڈالا جائے گا۔ ذکر کے فضائل میں آتی باتیں، تو ساری چیزوں کو اللہ نے جو ہے کیسا کر رہے ہیں انہوں، وہ اللہ تعالیٰ سے ان کو دیا ہے۔ یہ انڈائریکٹ اللہ کی، ڈائریکٹ اللہ کی ہدایت ہے۔ پھر ایک ہدایت جو عقل رکھنے والی مخلوقات کے لیے ہے، وہ انبیاء کرام کے ذریعے سے آتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ اب اس کے بعد چلا ہم کو سیدھا راستہ، وہ جو ہدایت کا راستہ کیا ہے، وہ صراط مستقیم۔ یہ ایسی جامع دعا ہے کہ روز روز ہم یہ مانگتے ہیں، اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، سیدھا راستہ چلا۔ سیدھا ایسا وہ جس میں موڑ نہ ہو، دین کا وہ راستہ جس میں افراط اور تفریط نہ ہو، کمی زیادتی نہ ہو۔ افراط کے معنی حد سے بڑھنا ہے، تفریط کے معنی کوتاہی کرنا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے راستہ کے لیے راستے کی پہچان کیسے بتائی؟ ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا۔ کن پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے؟ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ 4 گروہ جس پر اللہ نے انعام کیا، نبی، انبیاء، صدیقین ان کے فالوورز، شہداء دین کے لیے اپنی جان کٹانے والے لوگ، والصالحین اور نیک لوگ۔ نبی پر ایمان لا کر یہ تینوں گروہ، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اب انبیاء کرام تو آنے والے نہیں، تو یہ 3 لوگوں تو ہمیں تلاش کرنا پڑے گا۔ ہم نے کیا کرنا ہے جی، ہم نے کون نہیں ہونا، بہت سے لوگ یہ کرتا، یہ غلط بات ہے، یہ طریقہ ہی غلط ہے۔ اللہ نے راستے کی پہچان ہی بتائی ان لوگوں سے، تمہیں راستہ چلنا ہے نا، وہ لوگ جو راستہ جا رہے ہیں جاؤ۔ کون؟ صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ہم نے کیا کرنے کا، وہ انہوں کیا تپ کر لیتے کہ نہیں، میں نام لیتا نہیں، انہوں نے صاحب لکھا ہے، وہ صاحب یہ کرتے ہیں، انہوں یہ کرتے ہیں، ہم نے لے کیا کرنے کا، وہ دیکھتا نہیں ہوئی۔ میں صرف کتاب میں کیا ہے، قرآن میں کیا، حدیث میں، اللہ تعالیٰ نے راستے کی پہچان لوگوں سے بتائی، آگے وہی لکھا انہوں۔ تو یہ مقبولان بارگاہ الہی ہیں، یہ 4 درجات کے لوگ ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ انبیاء کرام کا ہے، اس کے بعد دوسرا درجہ صدیقین ہیں، جو انبیاء کرام کی سے سب بڑے درجے میں امت میں ہوتے ہیں، جن میں کمالات باطنی ہوتے ہیں، عرف میں ان کو اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ شہداء وہ ہیں جنہوں نے دین کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ صلحاء وہ ہیں شریعت کے پورے پابند ہیں، تمام فرائض اور نوافل مستحبہ سب ادا کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں مثبت طریقے سے بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ ہیں۔ پھر آگے دوسری آیت، آگے کا دوسرا حصہ، آخری آیت میں کیا فرمایا گیا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ لوگ ہیں جن پر تیرا غصہ نہیں ہوا اور نہ گمراہ ہوئے۔ کون ہے وہ؟ یہ بالاتفاق حدیثوں میں آتا ہے کہ بالاتفاق یہود و نصارہ ہے، یہود پر اللہ کا غصہ ہوا اور نصارہ گمراہ ہو گئے۔ تو یہود جو ہے انبیاء کرام کو کہ نافرمانی کرتے تھے، دین کے اندر جو ہے تحریف کرتے تھے،
हाँ, दिन को तोड़ते मरोते थे, हाँ, खुलकर नाफरमानी करते थे। जो अल्लाह ताला बोले उसके खिलाफ करना, ये उनका मैं तरीका ही बना हुआ था उन लोगों का। अल्लाह ताला कहा कि तुम हित्ततुन कहते हुए जाओ, हित्ततुन यानी अल्लाह हमारे गुनाह को माफ़ कर दे, हिंततुन गेहूँ करते चलेगा उससे। क्या बोलते हैं उसका उल्टा करना उनका काम था। हफ्ते के दिन जो है शिकार मत करो, हफ्ते के दिन शिकार करें। अल्लाह ने बंदर रसूल बना दिया उन लोगों को। 3 दिन रहे सिर्फ, ज़्यादा कहाँ है बंदरा सोना, 3 दिन रहे, उसके बाद मर गया। क्या करते हैं, छाती फुट गया वहाँ से, सूरज देख रहे हैं रो रहे हैं, सूरज देख रहे हैं, इन्हें पछाड़े जा रहे हैं, इन्हें इन्हें है, इन्हें इन्हें है, इन्हें इन्हें है। हाँ, तो ये यहूद जो है, यहूद का किरदार। अब सूरह बकरा इंशाल्लाह शुरू हुई तो उसमें जो है सूरह उनका हालत है, कितनी नाफरमानी, खुल कर नाफरमानी की, तो अल्लाह उनका रास्ता हमको ना को देखा। वो कैसा नबी कि शरीयत की खुलकर नाफरमानी करने वाले, जो हुक्म दिया गया उसको बिल्कुल तोड़ के रखना, बस उनका काम था। अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें किया उनको, या बनी इसराइल, या बनी इसराइल ने मेरी नेमतों को याद करो, मेरी नेमत ऐसी ऐसी नेमतें किसी दूसरे लोगों को दिए नहीं अल्लाह ने। तुम चलो, तुम्हारे अबर का साया है, ये देखो जंगल में जा रहे हैं तो अबर का साया, पानी की जरूरत पड़ी तो मूसा अलैहि सलाम का सा था, तुम्हारा ऐसा पत्थर मारो, सर पत्थर मारते 12 चश्मे निकले, ये देखो, क्योंकि 12 कबीले थे। खाने के लिए मन और सल्ला, मन के माने बूंदी की तरह मीठी चीज, सल्ला यानी परिंदे, इधर वेजिटेरियन भी नॉन वेजिटेरियन भी दोनों भी खा लो। मीठी बूंदी वो आसमान से बरसती थी, जमा लो खा ले। परिंदे आके बाजू पर, परिंदा वहां बैठते बाजू आके, काटो पका खा लो, मन सल्ला खाओ। देखो किसी किसी ने बताया नको हम ना प्याज लहसुन होना कैसी बात है। तो नेमतों की नाफरमानी, नेमतों की नाशुक्री करके ये कौम बर्बाद हो गई। अब ये रहे दूसरे वल्लीन, गुमराह। तो उन्होंने देखा कि हमारे नबी कैसा पैदा है, बगैर बाप के पैदा हुए, क्या नो कौन के बाप, अल्लाह, चलो गढ़ लिया उन्होंने, हमारे नबी कैसा पैदा है, उनके बाप कौन है, तो उसके बाद क्या करना, नबी का अल्लाह का बेटा, अल्लाह पकड़ बैठे उनको। पहले तो ये सोचे कि उनका बाप कौन है, अल्लाह है, वहाँ था, उसके आगे नेक्स्ट क्या करें वहाँ से, अल्लाह का बेटा अल्लाह जी, इस तरह करके। अब 2 छुए तो कैसा करना, 3 बनाया वहाँ से, अल्लाह, अल्लाह की बीवी, अल्लाह का बेटा, ट्रायंगल का देखो ऐसा ट्रायंगल। तो इस तरीके से गुमराह हो गए लोग, उनका जो ट्रायंगल देखते रहते हैं आप अक्सर जगह, ट्रायंगल उनका रहता है, तो ये गुमराह होके इतने जो है, और फिर ये इसमें हो गए कि जो है उनके दीन पर कोई नहीं है, वो उसी को गोरा समझते हैं वो लोग, जो उनके अकीदे पर है वही इसी रास्ते, बाकी सब गुमराह। तो अल्लाह ताला जो है हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, तौरात इंजील में जो तालीमात थी वो वाज़े कर दी। देखो तुम्हारे नबी क्या बोले, ईसा अलैहि सलाम क्या बोले, मूसा अलैहि सलाम क्या बोले, सब आ गया। कुछ लोग जानने वाले थे जो सही तौरात थी, सही इंजील जानते थे, उनको अल्लाह ने तौफीक दी तो ईमान लाए। कुछ लोगों को तौफीक नहीं दी, जानते बुझते ईमान नहीं लाए। वो देखो वहाँ पे कैसे तौरात इंजील जो है इन्होंने तब्दीलियाँ कर रखी थी, उसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मक्का में पैदा होंगे, अल्लाह के रसूल की शक्ल सूरत कैसी होगी वो तक था। फिर हिजरत कहाँ करेंगे, मक्का से मदीना हिजरत करेंगे, तमाम तफसीलात थी। वो जो तौरात इंजील जानने वाले थे, जो वाकई ये थे, वो हबशा का बादशाह था, उसके सामने जब जाफर बिन तैयार ने सूरह पढ़ी, सूरह मरियम पढ़ी, आंखों से आंसू जा रहे थे, कहा कि खुदा की कसम इंजील और ये की कलाम है, बोला इंजील जहाँ से निकली है वहीं से निकला है। फिर ईमान ला लिया। उसका इंतकाल हुआ तो अल्लाह को बोले चलो तुम्हारे भाई का इंतकाल हुआ है, ये देखो गायबाना उसकी नमाज, शायद ऐसा शायरीन क्या लिखे कि जो है उसके सामने अल्लाह के सामने जनाजा लाया गया था, इसलिए आप ठहर के नमाज़ पढ़ो, कुछ ठहर पढ़ देंगे अल्लाह के, तो जनाजा लाया गया था, आपने नमाज़ पढ़ी। तो जो वाकई सच्चे यहूदी थे, सच्चे नसारा थे, वो ईमान लाए। तौफीक कहते हैं इसको, तौफीक कहते हैं। तो आज भी जो मुसलमान हैं इनको तौफीक की ज़रूरत है कुरान हदीस को कबूल करने के लिए। कुरान हदीस हम पेश कर रहे हैं, माने नहीं मानते, माने नहीं माने, चल रहा हाल देख रहे हैं। तो रोज़ अल्लाह हाँ हिदायत मांगो, इधर सिरात मुस्तकीम, क्या अल्लाह हमको तौफीक दे कि हम कुरान हदीस को कबूल करें।
اس کے احکام کو سمجھیں, اس پر عمل کریں. کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں, کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں؟ پہلے سننے کی توفیق دے. گھنٹوں بیٹھے گا آدمی موبائل لے کو, 10 منٹ 15 منٹ بیٹھ سکتا نہیں. دیکھو دنیا کے کاموں کے لیے گھنٹے نکال سکتا ہے, اس کے لیے 10-15 منٹ نکال سکتا نہیں. دیکھو کیسی بات ہے. اللہ کا کلام, اللہ کے رسول کا کلام, حدیث کی وجہ سے 5 منٹ 10 منٹ ہوتا ہے, یہاں ایک 10-15 منٹ ہوتا ہے, اور کیا زیادہ ہم لیتے بھی نہیں. یہ اتنے صراط مستقیم کیا ہے, اللہ ہم کو صحیح راستہ سمجھ جاننے کی توفیق دے, صحیح راستہ ملنے کے بعد اسے عمل کرنے کی توفیق دے, قبول کرنے کی توفیق دے. تو ہم وہ راستہ چاہتے ہیں جو نفسانی خواہشات کے تابع لوگ جو تھے ان کا نہیں, جنہوں نے دین میں تفرید کی. نہ وہ راستہ چاہتے ہیں جو جاہلوں کا ہے, نصارہ کا راستہ ہے جس میں افراط و تفرید نہ ہو. تو سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں کی تفسیر ختم ہوئی. پوری صورت کا خلاصہ یہ ہے, حاصل مطلب یہ ہے, اور دعا یہ ہے. کیا سکھا اللہ تعالیٰ؟ دعا مانگو. اس طرح سے کیا دعا مانگو؟ صراط مستقیم کی دعا مانگو. چونکہ صراط مستقیم مل جانا ہی سب کچھ کامیابی ہے. معلوم ہے, صراط مستقیم ملے آتے ہیں اسی راستے پر لگ گیا انسان, اب منزل کو پہنچتا ہے. صراط مستقیم ملا نہیں. محنت کرنے والے دنیا میں جو ہے بہت بڑے لوگ, کئی لوگ جو ہے بہت محنت کریں صحیح راستہ پانے کے لیے. دیکھو صراط مستقیم کا پہچاننا ہی سب سے بڑا علم ہے. صراط مستقیم کیا ہے اس کو پہچاننا سب سے بڑی پہچاننا, یہ بڑی کامیابی ہے. اس کی پہچان میں غلطی ہوئی اور لوگ تباہ ہو گئے. جو مختلف قومیں ہیں پہچان سکے نہیں صحیح راستہ کیا ہے. اسی لیے تو اتنی بڑی قوم ہندو قوم ہے, اور مختلف قومیں ہیں نا, مختلف ذاتیں جو قومیں ہیں, یہ صحیح راستہ نہیں پہچانے سے گمراہ ہو گئی. اس کی پہچان میں غلطی سے اقوام عالم تباہ ہو گئیں. ورنہ اللہ کی طلب کسی نہیں ہے بھائی, سب اللہ کی طلب کسی نہیں. ہر آدمی اللہ کی طلب میں ہے, غلط راستے میں جا رہا ہے, تو وہاں وہ طلب پوری نہیں ہوئی یہاں پر. ورنہ خدا طلبی اور اس کے مجاہدات تو لوگ بہت کیے ہیں, اپنے آپ کو تپسیا کیا, وہ کیا, یہ کرے, وہ راستہ سے نہیں ہے. اس کا راستہ الگ ہے کہیں. اس لیے قرآن صراط مستقیم کی وضاحت کر دی. کیا ہے صراط مستقیم؟ ان لوگوں کا راستہ. کن کا؟ انبیاء کا, صدیقین, شہداء اور صالحین کا. اور وہ راستہ ان لوگوں کا نہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا, پازیٹیولی اور نیگیٹیولی. دیکھو دونوں کو ملا کر تم ایک راستہ تلاش کرو, دونوں کے درمیان کا راستہ ہے. تو صراط مستقیم پا جانا, صراط مستقیم کو سمجھنا, اس کو قبول کرنا, اس پر عمل کرنا, یہی کامیابی کا راستہ ہے. تو اللہ سے روز ہی مانگ رہے ہیں ہم لوگ. تو کچھ لوگوں نے کتاب اللہ کو لے لیا, ہمیں قرآن پر چلیں گے حدیث میں. اب یہاں سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اللہ کے راستے پر چلو, تجھ بس کرتے نہیں, رسول کے راستے پر چلو. وہ کیوں نہیں کہا گیا؟ کلیئر کٹ بتایا جائے. صراط مستقیم سے مراد انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین, یہ سب لوگ چلیں گا راستہ ہے. ارے نبی تو چلے گئے جی, آپ کہاں ہو نا, نبی چلے کے بعد ہیں لوگ ابھی قیامت تک رہیں گے. نبی چلے جانے کے بعد یہ لوگ ہیں ہمارا کیا کون سمبند نہیں جی, کون کیا رہتے کہ نہیں, سنا ہو پڑھا ہوں بھائی اسی لوگوں. لیکن ہمیں کیا کریں گے؟ قرآن پڑھے, حدیث پڑھے, بس. قرآن پڑھے سب آتا کیا سمجھ میں آتا ہے. قرآن سمجھنے کے لیے جانا پڑے گا ان لوگوں کے پاس, صدیقین کے پاس, شہداء کے پاس, صالحین کے پاس. معلوم ہے. تو اکبر الہ آبادی جو بہت بڑے شاعر تھے, بہت بڑے دیندار ذہین آدمی تھے, ایڈوکیٹ بھی تھے, وہ لیکن کورس تو صرف الفاظ سکھاتے ہیں, آدمی کو بناتے ہیں. معلوم ہے, دین پڑھ لیا جا کو مدرسے میں, اس میں لیکن کسی اللہ والے سے جڑا نہیں. انہیں عالم ہوا, قاری ہوا, حافظ ہوا, اللہ والے جڑا کیا انہیں نہیں ملے گا سیدھا راستہ اس کو. قاری, حافظ, عالم, مفتی سب کچھ ہو گیا جی, اللہ والے جڑا کیا انہیں نہیں جڑا اللہ والوں سے. یہ اللہ والے گروہ ملا, صدیقین سے ملا ہے, شہداء سے ملا, تعلق ہے اس کا. ہاں, تو ان لوگوں سے تعلق ہونا ضروری. کیا سب تمہارے تعلق ہمارے سر میں بول رہے ہیں, ہم ان لوگوں سے بول رہے ہیں. صدیقین, شہداء, صالحین سے اگر تمہارا تعلق نہیں ہے, سورہ فاتحہ کی تفسیر میں نے بولوں, یہاں پورا پڑھو, مجھے خلاصہ بول رہا ہوں, سنو جو بول لکھے. صراط مستقیم کی تشریح پوری تعلیمات اسی میں ہے. تو صورت میں اختصار اور وضاحت پہلو کو چھوڑ کر صراط مستقیم اس طرح متعین کیا گیا ہے. صحیح راستہ چاہتے ہو تو ان لوگوں کو تلاش کرو, ان کے طریقے پر چلو. قرآن کریم نے قرآن کا راستہ نہیں کہا, نبی کا راستہ بھی نہیں کہا. یہ دیکھو کہہ سکتے ہیں قرآن کا راستہ چلو, نبی کا راستہ چلو, یہ بھی نہیں کہا.
یہ لوگ کہاں ہیں؟ دیکھو صدیقین، شہداء اور صالحین. تو بہت اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھنا ہے. انشاءاللہ ابھی ذرا تفصیل ہے. ابھی کتنے صفحے ہے؟ ابھی انشاءاللہ کل تفصیل آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے صحیح راستہ دکھائے، صحیح راستہ پر چلائے اور قبول کرنے کی توفیق دے. اسی پر ہمارا خاتمہ کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرۃ حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم. انت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.